السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے سورہ فتح میں وارد ہوئی ہے۔ ویسے اس کا جزو اعظم دو اور صورتوں میں یعنی سورہ توبہ اور سورہ صف میں بعین ہی انہی الفاظ میں آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تین مقامات پر ایک مضمون کا دہرایا قرآن حکیم میں یقیناً ان الفاظ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد قرآن حکیم کے تمام مضامین گھومتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں تو یقیناً یہ الفاظ مبارکہ کلید کا درجہ رکھتے ہیں کہ انہی کے فہم پر دار و مدار ہے اس کا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ انبیاء اور رسل کی مقدس جماعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقام کیا ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن حکیم میں 3 مرتبہ آ رہے ہیں، جبکہ نہ صرف یہ کہ یہ الفاظ بعین ہی بلکہ اس کے قریب المفہوم الفاظ بھی کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے قرآن حکیم میں وارد نہیں ہوئے۔ ذرا ان پر توجہ کو مرتکز کیجئے۔ ترجمہ یہ ہے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا کے ساتھ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دیں اس کو پورے کے پورے دین پر، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ۔ ان الفاظ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان سامنے آتی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسولہ یہ الفاظ جس کیفیت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ان سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بقیہ انبیاء اور رسول کی نسبتیں اور ان کی امتیازی حیثیات کچھ دوسری ہیں۔ مثلا حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ منصب رسالت جس مقدس ہستی پر اپنے نقطہ عروج کو اور نقطہ کمال کو پہنچا ہے وہ ہے ذات محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کی بعثت صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی، سب کی دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، لیکن ان کا خطاب ہمیشہ ایک ہی رہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ اس مقدس جماعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے اور آخری نبی اور رسول ہیں جن کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے بحیثیت نوع انسانی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی بار بار الفاظ آئیں گے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ الفاظ آپ کے خطبے میں وارد ہوئے ہیں جس کو نہج البلاغہ کے مصنف نے نقل کیا ہے۔ اس کی روح سے حضور فرماتے ہیں،
انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ و الی الناس کافۃ، اے قریش میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون آیا، چنانچہ فرمایا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، اور یہی مفہوم ہے اس آیہ مبارکہ کا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو جان لیجئے کہ یہ خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کی جانب، اور یہ اصل میں اس لیے کہ آپ سے پہلے واقعتاً دنیا میں مینز آف کمیونیکیشن، ذرائع رسل و رسائل ایسے نہ تھے کہ کسی ایک نبی یا رسول کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکتا۔ جو ارتقاء ہوا ہے اس میدان میں مادی وسائل و ذرائع کے سلسلے میں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب اس رسالت کاملہ کا ظہور ہو جس کی دعوت ہو پوری نوع انسانی کے لیے بیک وقت، اور جو مبعوث ہوں الی الاسود والاحمر تمام انسانوں کی جانب، خواہ وہ افریقہ کے سیاہ فام لوگ ہوں، خواہ وہ یورپ کے سرخ رو لوگ ہوں، خواہ وہ مشرق کے زرد رو لوگ ہوں، کسے باشد۔ ذرا آگے چلیے، ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، الہدیٰ سے یہاں مراد قرآن حکیم ہے جو ہدایت تامہ ہے، ہدایت کاملہ ہے، جو ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک بات نوٹ فرما لیں، ہمارا ایمان ہے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، بلکہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے گئے تھے، لیکن یہ کہ ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ ان میں سے بعض کتابیں تو دنیا سے ناپید ہو گئیں، صحف ابراہیم کا اب کہیں کوئی وجود نہیں، اور بعض کتابیں جو موجود ہیں ان کے بارے میں ان کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید کا اللہ تعالی نے خود ذمہ لیا اس کی حفاظت کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، سابقہ کتابیں در حقیقت اسی کتاب ہدایت کے ابتدائی ایڈیشنز تھے، جس کتاب ہدایت کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے قرآن حکیم۔ جس طرح انسان کے مادی ذرائع وسائل نے ارتقائی مراحل طے کیے، اسی طرح انسان کا ذہن اور شعور کا معاملہ بھی ارتقاء پذیر رہا۔ انسان جب اپنے عقلی بلوغ کو پہنچا، اپنی عقلی اور ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے میچور ہوا، تو یہ وہ وقت تھا کہ اب اسے ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، ابدی ہدایت دے دی جائے، اور اسی کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے کی کتابیں ابدی نہ تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی تھیں۔ ہمیشہ کے لیے ہدایت، کامل ہدایت، آخری ہدایت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کی ہدایت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ ذرا آگے چلیے، دوسری چیز جو حضور لے کر آئے یا دے کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین حق ہے، وہ ایک نظام اجتماعی ہے، نظام عدل اجتماعی، جس میں سب کے حقوق اور فرائض کا ایک نہایت متوازن نظام موجود ہے، جس میں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ میزان ہے جس میں سب کے حقوق و فرائض کا توازن کر دیا گیا ہے، اس سے تول کر ملے گا ہر شخص کو، ہر فرد کو جو کچھ کے ملے گا۔ یہ نظام اجتماعی، غور کیجئے کہ اس دور کے انسان کی اصل ضرورت یہی نظام عدل ہے۔ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے، سابقہ انبیاء اور رسل وہ بھی بہت بلندیوں تک پہنچ چکے۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ذاتی مکارم اخلاق کا جہاں تک تعلق ہے، نجی اخلاق
اس کے اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام بھی بہت بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جس دور کے فاتح ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں انسانی اجتماعیت بھی ارتقائی مراحل طے کر کے اس مقام تک آ چکی ہے کہ اجتماعیت کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، انفرادیت اجتماعیت کے شکنجے میں کسی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ابتداءً قبائلی نظام کے تحت قبیلہ ہی ایک مکمل اجتماعی یونٹ تھا، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی۔ پھر ذرا انسان نے ترقی کی، تمدن نے ارتقاء کا مرحلہ طے کیا، شہری ریاستیں قائم ہوئی، اس کے بعد انسان نے اور قدم آگے بڑھایا تو بڑی بڑی امپائرز، بڑی بڑی مملکتیں، بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آیا۔ یہ وہ دور ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ آپ وہ نظام لے کر آئے ہیں جو انسانوں کے مابین عدل اور قسط کی ضمانت دے، جس میں کوئی طبقہ دوسرے طبقے کے حقوق پر دسترازی نہ کر رہا ہو، جس میں نہ فرد جماعت کے بوجھ تلے سسک رہا ہو، نہ جماعت اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ انفرادیت پسندی کے بھیٹ چڑھ گئے ہوں۔ وہ ایک نظام عدل و قسط، وہ دین حق ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بہتر سے بہتر نظام، نہایت عادلانہ نظام، نہایت منصفانہ نظام اگر صرف کسی کتاب کی زینت ہو، کسی کتاب کے اوراق میں لکھا ہوا موجود ہو، وہ نوع انسانی کے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو قائم کر کے اور چلا کر نہ دکھا دیا جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کا مقصد بعثت یہ قرار پایا، آپ اس نظام عدل و قسط کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں۔ چنانچہ ایک عظیم انقلابی جد و جہد ہے جو ہمیں سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نظر آتی ہے۔ ایک مکمل انقلاب، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اور ایک مکمل انقلابی جد و جہد کا خاکہ ہے جو ہمیں آپ کی حیات طیبہ کے 23 برس آغاز وحی کے بعد، بلکہ صحیح تر الفاظ میں 21 برس ان کے دوران نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان 21 سالوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور اس دین حق کو عملاً دنیا میں نافذ کر کے اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے لیے پیش کر دیا۔ چوتھی چیز جو بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس جد و جہد میں ہم دیکھیں گے کہ قدم قدم پر مشکلات ہیں، مصائب ہیں، موانع ہیں۔ یہ جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی ہے۔ آپ نے وہ ساری تکلیفیں جھیلی ہیں جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں کسی بھی داعی انقلاب کو یا انقلابی کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ وہ تمام شدائد، وہ تمام موانع، وہ تمام مشکلات، وہ تمام آزمائشیں، وہ تمام تکالیف جو جھیلنی پڑتی ہیں کسی بھی انقلاب کے علمبرداروں کو اور کسی بھی انقلاب کے کارکنوں کو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جھیلی ہیں۔ اس کا بھی ایک سبب ہے جس کو جان لینا چاہیے۔ یہ انقلاب صرف عرب کے لیے نہیں تھا، یہ پوری نوع انسانی کے لیے تھا، یہ پورے عالم ارضی کے لیے تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کی حد تک اس کی تکمیل فرما دی، اور اس کے بعد عالمی سطح پر اس کی تکمیل کا فریضہ امت کے حوالے کر کے آپ نے اللہم فی الرفیق الاعلی کہتے ہوئے رفیق اعلی جل و شانہ کی طرف مراجل اختیار فرما لی۔ اب ظاہر ہے کہ بعد میں اس انقلاب کی تکمیل جن لوگوں کو کرنی تھی انہیں خالص انسانی اور بشری سطح پر اس فرض منصبی کو ادا کرنا تھا۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں، اللہ چاہتا وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا تک چبھنے نہ دیتا اور آپ کا فرض منصبی بھی مکمل ہو جاتا، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ حضور نے ساری مصیبتیں جھیل کر، ساری تکلیفیں برداشت کر کے امت پر ہمیشہ کے لیے ایک حجت قائم کر دی ہے کہ میں نے اللہ کے اس دین کو، اس دین حق کو اگر غالب کیا اور نافذ کیا
تو تمام مصیبتیں جھیل کر، تمام قربانیاں دے کر، تمام مشکلات سے عہدہ برا ہو کر اب یہی کام تمہیں کرنا ہے تا قیام قیامت۔ یہی بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں تمام انبیاء اور رسول کے محاسن جمع ہیں۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، لیکن ساتھ ہی وہ بات بھی پیش نظر رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کیں میں نے تنہا وہ سب کی سب برداشت کیں۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔